آپ لوگ محبتوں سے نوازتے ہیں، یاد کرتے میں حاضر خدمت ہوں۔ پہلے دو مطلع اور دو شعر عرض کر رہا ہوں، فرمائش بھی ہے ایک منقبت کی، خاص طور پہ وہ بھی میں حاضر کر دوں گا۔ عرض کیا کہ نائب دیکھنا ہے، عرض کیا کہ یہاں غور و فکر کی وسعتیں ہیں فقط زمان و مکان تک، یہاں غور و فکر کی وسعتیں ہیں فقط زمان و مکان تک، ہیں فقط زمان و مکان تک، نہ گیا ہمائے خیال بھی، نہ گیا ہمائے خیال بھی، تیرے پائے عرش نشان تک۔ یہاں غور و فکر کی وسعتیں ہیں فقط زمان و مکان تک، نہ گیا ہمائے خیال بھی، نہ گیا ہمائے خیال بھی، تیرے پائے عرش نشان تک۔ یہاں غور و فکر کی وسعتیں ہے فقط زمان و مکان تک، نہ گیا ہمائے خیال بھی، تیرے پائے عرش نشان تک۔ در مرتضیٰ کی ہے جستجو، نہ گیا ہمائے خیال بھی، تیرے پائے عرش نشان تک۔ جو ہے فکر سچی نماز کی، جو ہے فکر سچی نماز کی، تو رکو ہماری اذان تک۔ جو ہے فکر سچی نماز کی، جو ہے فکر سچی نماز کی، تو رکو ہماری اذان تک۔ جو ہے فکر سچی نماز کی، تو رکو ہماری اذان تک۔ در مرتضیٰ کی ہے جستجو، تو چلو خدا کے مکان تک۔ در مرتضیٰ کی ہے جستجو، تو چلو خدا کے مکان تک۔ جو ہے فکر سچی نماز کی، تو رکو ہماری اذان تک۔ در مرتضیٰ کی ہے جستجو، تو چلو خدا کے مکان تک۔ اور یہ شعر، اس میں ایک محاورہ فارسی کا ہے، فارسی کے لفظ ہیں، نون کہتے ہیں نمک کو نوجوانوں کے لیے، اور نان تو آپ جانتے ہیں، اور لب نان میں نے ترکیب بنائی ہے، پیش کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ تو رہا بے غذا، یہ نہیں کہ تو رہا بے غذا، مگر اس غذا کا ہے ذکر کیا۔ یہ نہیں کہ تو رہا بے غذا، مگر اس غذا کا ہے ذکر کیا۔ رہا ذائقہ بھی تو نون تک، یہ نہیں کہ تو رہا بے غذا، مگر اس غذا کا ہے ذکر کیا۔ رہا ذائقہ بھی تو نون تک، تھی گرسنگی لب نان تک۔ یہ نہیں کہ تو رہا بے غذا، مگر اس غذا کا ہے ذکر کیا۔ رہا ذائقہ بھی تو نون تک، تھی گرسنگی لب نان تک، تھی گرسنگی لب نان تک۔ یہ نہیں، گرسنگی کہتے ہیں بھوک کو، یہ نہیں کہ تو رہا بے غذا، مگر غذا۔ بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے بھائی، یہ تو داد ملتی نہیں۔ اچھا، میرے پاس مولا کا ایک قصیدہ ہے غالب کی زمین میں، میں چاہتا ہوں کہ وہ سناؤں، مگر اس وقت موقع نہیں ہے۔ نہیں بیچتے ہیں تو بہت عام ہو گیا ہے، اب خریدنے کی باتیں کیجئے، بیچنا تو بہت ہوا۔ تو یہ نہیں کہ تو رہا بے غذا، مگر اس غذا کا ہے ذکر کیا۔ رہا ذائقہ بھی تو نون تک،
تھی گرسنگی لب نان تک، رہا ذائقہ بھی تو نون تک، تھی گرسنگی لب نان تک۔ شعر دیکھیے، ایک سلسلے کا آخری شعر ابھی بہت بڑا حادثہ پشاور میں ہوا اور مسلسل ہم ان صدموں سے گزرتے ہی جا رہے ہیں۔ کئی مختلوں سے گزر کے اب، کئی مختلوں سے گزر کے اب ہوں قریب تیرے ظہور سے، کئی مختلوں سے گزر کے اب ہوں قریب تیرے ظہور سے، نہ رہوں تو نسل رہے میری، نہ رہوں تو نسل رہے میری، تیرے دور امن و امان تک۔ کئی مختلوں سے گزر کے اب ہوں قریب تیرے ظہور سے، کئی مختلوں سے گزر کے اب، کئی مختلوں سے گزر کے اب ہوں قریب تیرے ظہور سے، نہ رہوں تو نسل رہے میری، تیرے دور امن و امان تک۔ نہ رہوں تو نسل رہے میری، تیرے دور امن و امان تک۔ کئی مختلوں سے گزر کے اب ہوں قریب تیرے ظہور سے، نہ رہوں تو نسل رہے میری، تیرے دور امن و امان تک، تیرے دور امن و امان تک۔ اس سے پہلے منصبت نکلا، اس میں میں کوئی تیاری سے آیا نہیں، بہرحال حاضر ہو گیا تو ایک مطلع اور 2-3 شعر باب الحوائج کی مدحن ایک مطلع اور اس کا آخری شعر خاص طور پہ عرض کیا کہ نایاب ابھی حیدرآباد میں مصرع ہوا تھا تو اس میں 2-4 شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں سنا۔ عرض کیا کہ جو مطلع منقبت کا بن کے عنوان وفا آیا، وہ مصرع دیا گیا تھا کہ مدینے کی زمین پر آج مسجود وفا آیا، جو مطلع منقبت کا بن کے عنوان وفا آیا، پے سجدہ ردیف آئی وفا کا خافیہ آیا۔ جو مطلع منقبت کا بن کے عنوان وفا آیا، پے سجدہ ردیف آئی وفا کا خافیہ آیا۔ جو مطلع منقبت کا بن کے عنوان وفا آیا، پے سجدہ ردیف آئی وفا کا خافیہ آیا، وفا کا خافیہ آیا۔ چلو جلدی چلو کر کے طواف خانہ کعبہ، چلو جلدی چلو کر کے طواف خانہ کعبہ، مدینے کی زمین پر آج مسجود وفا آیا۔ چلو جلدی چلو، چلو جلدی چلو کر کے طواف خانہ کعبہ، مدینے کی زمین پر آج مسجود وفا آیا، مدینے کی زمین پر چلو جلدی چلو کر کے طواف خانہ کعبہ، مدینے کی زمین پر آج مسجود وفا آیا۔ اور یہ شعر 2 شعر خاص طور پہ کہ مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے، مودت کے سفر میں، مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے، مدینے سے نجف آیا نجف سے کربلا آیا۔ مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے، مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے، مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے، مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے۔ مدینے سے نجف آیا، مدینے سے نجف آیا، مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے۔ سلوات
کہ مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے، مدینے سے نجف آیا، نجف سے کربلا آیا، مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے، مدینے سے نجف آیا، نجف سے کربلا آیا۔ اور یہ سوچا تھا، یہ شعر خاص طور پہ یہ سوچا تھا، پیوں گا الخما سے مانگ کر پانی، یہ سوچا تھا پیوں گا الخما سے مانگ کر پانی، میں خود اپنی ہی آنکھوں سے وہاں دریا بہایا۔ یہ سوچا تھا مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے، مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے، مدینے سے نجف آیا، نجف سے کربلا آیا، مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے، مدینے سے نجف آیا، نجف سے کربلا آیا۔ اور یہ سوچا تھا پیوں گا الخما سے مانگ کر پانی، یہ سوچا تھا پیوں گا الخما سے مانگ کر پانی، میں خود اپنی ہی آنکھوں سے وہاں دریا بہایا۔ یہ سوچا تھا پیوں گا الخما سے مانگ کر پانی، یہ سوچا تھا پیوں گا الخما سے مانگ کر پانی، وہاں خود اپنی ہی آنکھوں سے میں دریا بہایا، دریا بہایا۔ شکریہ حضرات، شکریہ۔ اس سے بڑا شعر میری جھولی میں اس وقت نہیں ہے باب روایت کی مدح میں، اور میں چاہتا ہوں کہ دو چار شعر اور مدح میں پیش کر کے پھر فرمائش ہے بھائی کی۔ کون سی؟ جب بھی عباس کے پڑھتے ہیں وہ آج نہیں پڑھیں گے تو ہاں، عرض کیا ہے کہ ترنم میں، ترنم سے میں پڑھتا ہوں میں، اس کو نہیں، اس کا ترنم کا ترنم ہے آقا، گیا زمانہ۔ میں ایک مسئلہ دو جب بھی واقعی مزہ ترنم میں ہے۔ ایک مطلع اور ایک شعر پہلے سن لیجیے، اس کا کہ مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس، مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس، نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے، مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس، مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس، نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس، مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس، نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس، نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس۔ اور جنگ کرنے کے لیے نیزہ و شمشیر تو کیا، جنگ کرنے کے لیے نیزہ و شمشیر تو کیا، اپنے ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے، جنگ کرنے کے لیے نیزہ و شمشیر تو کیا، جنگ کرنے کے لیے نیزہ و شمشیر تو کیا، اپنے ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے عباس، جنگ کرنے کے لیے نیزہ و شمشیر تو کیا، اپنے ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے عباس،
اور بازو کٹے تو ایسے جھکا فوج کا نشان، بازو کٹے تو ایسے جھکا فوج کا نشان، جس طرح سے زمین پر جھکتا ہے آسمان، بازو کٹے تو ایسے جھکا فوج کا نشان، جس طرح سے زمین پر جھکتا ہے آسمان، اور کوثر سے بھر کے لاتا جری مشق آپ کو، کوثر سے بھر کے لاتا جری مشق آپ کو، وہ تو فرات آ گئی بر وقت درمیان، کوثر سے بھر کے لاتا جری مشق آپ کو، وہ تو فرات آ گئی بر وقت درمیان۔ واہ جب بھی عباس کے پرچم کو اٹھایا میں نے، جب بھی عباس کے پرچم کو اٹھایا میں نے، دو گھڑی کے لیے ہاتھوں کو نہ پایا میں نے، جب بھی عباس کے پرچم کو اٹھایا میں نے، دو گھڑی کے لیے ہاتھوں کو نہ پایا میں نے، جب طلع کرب و بلا سے نہ اجازت لے لی، جب طلع کرب و بلا سے نہ اجازت لے لی، کبھی کعبے کی طرف سر نہ کبھی کعبے کی طرف سر نہ جھکایا، جب بھی عباس کے پرچم کو اٹھایا میں نے، دو گھڑی کے لیے ہاتھوں کو نہ پایا میں نے، جب طلع کرب و بلا سے نہ اجازت لے لی، کبھی کعبے کی طرف سر نہ جھکایا میں نے۔ یہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے دو تین شعر یاد آنے سنا کہ میں منقبت میں بہت زیادہ زحمت تو نہیں ہو رہی، تجر ہو رہی ہے کہ
کہ کہہ دو کوئی ہنسی سے قبلہ سنائے کہہ دو کوئی ہنسی سے آئے نہیں لبوں تک کہہ دو کوئی ہنسی سے آئے نہیں لبوں تک اس وقت آنسوؤں کا دریا چڑھا ہوا ہے کہہ دو کوئی ہنسی سے آئے نہیں لبوں تک اس وقت آنسوؤں کا دریا چڑھا ہوا ہے اور جس دن سے اس زمیں پر کرب و بلا ہوئی ہے جس دن سے اس زمیں پر کرب و بلا ہوئی ہے آنسو میں اور ہنسی میں غیبت کا فاصلہ ہے جس دن سے اس زمیں پر کرب و بلا ہوئی کہہ دو کوئی ہنسی سے آئے نہیں لبوں تک اس وقت آنسوؤں کا دریا چڑھا ہوا ہے اس وقت آنسوؤں کا دریا چڑھا ہوا ہے کہہ دو کوئی کہہ دو کوئی ہنسی سے آئے نہیں لبوں تک اس وقت آنسوؤں کا دریا چڑھا ہوا ہے اور جس دن سے اس زمیں پر کرب و بلا ہوئی ہے آنسو میں اور ہنسی میں غیبت کا فاصلہ ہے غیبت کا فاصلہ ملک ہے در فاطمہ پر تم اصل میں کچھ اور ہو آتے ہو نظر فرمائش ہے اس کی میں اس لیے پیش کروں تم اصل میں کچھ اور ہو آتے ہو نظر اور تم اصل میں کچھ اور ہو آتے ہو نظر اور پردے کے ادھر اور ہو پردے کے ادھر اور پردے کے ادھر اور تم اصل میں کچھ اور ہو آتے ہو نظر اور پردے کے ادھر اور ہو پردے کے ادھر اور کعبے میں یہ کہتی تھی سحر تیرا رجب کی کعبے میں یہ کہتی تھی سحر تیرا رجب کی اب تم بھی بتوں آج سے ڈھونڈو کوئی گھر کعبے میں یہ کہتی تھی سحر تیرا رجب کی اب تم بھی بتوں آج سے ڈھونڈو کوئی گھر اور
پھر کعبے کی دیوار کیا بات ہے یہ کہتے ہوئے جڑ گئی پھر کعبے کی دیوار ہوگا نہ علی اور نہ دیوار یہ کہتے ہوئے جڑ گئی پھر کعبے کی دیوار ہوگا نہ علی اور نہ دیوار میں درار اجلت نہ کرے تب رواں مدح علی میں اجلت نہ کرے تب رواں مدح علی میں لفظوں کو پلانا ہے ابھی خون جگر مدح علی میں لفظوں کو پلانا ہے ابھی خون جگر اور غالب کی طرح کہا ہے بہت اچھا ہے بھائی واہ 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 لفظوں کو پلانا ہے ابھی خون جگر اور شعر پیش کر رہا ہوں حیدر کے گھرانے کی ہر ایک فرد ہے حیدر ہر ایک فرد ہے حیدر جبریل باغے نہ بچھانا کہیں پر حیدر کے گھرانے کی ہر ایک فرد ہے حیدر جبریل باغے نہ بچھانا کہیں پر اور آیت شعر پیش کر رہا ہوں آیت علی مرحبو انتر کے علاوہ آیت علی مرحبو انتر کے علاوہ مائل ہو طبیعت تو ہے کچھ لقمہ تر انتر کے علاوہ مائل ہو
طبیعت تو ہے کچھ لقمہ ترار، واہ 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 100 مرتبہ مارا اسے، 100 بار جلایا، 100 مرتبہ مارا اسے، 100 بار جلایا، مولا یہ کیا کس نے نصیری کو نڈرا، 100 مرتبہ مارا اسے، 100 بار جلایا، مولا یہ کیا کس نے نصیری کو نڈرا، 100 مرتبہ مارا اسے، 100 بار جلایا، مولا یہ کیا کس نے نصیری کو نڈرا۔ آگے دو شعر، پھر پڑھیے 100 مرتبہ مارا اسے، 100 بار جلایا، مولا یہ کیا کس نے نصیری کو نڈرا۔ اب یہ 2 شعر آخری بس، کیا بات اور پھر اب یاد نہیں ہے۔ اے ام بنی خانہ حیدر ہو مبارک، اے ام بنی خانہ حیدر ہو مبارک، زہرا کے دلاروں میں ہے ایک رشک خمر، حیدر ہو مبارک، حیدر ہو مبارک، زہرا کے دلاروں میں ہے ایک رشک قمر، حر فوج عدو میں تھا مگر واہری قسمت، حر فوج عدو میں تھا مگر واہری قسمت، آغاز سفر اور ہے انجام سفر، حر فوج عدو میں تھا مگر واہری قسمت، آغاز سفر اور ہے انجام سفر۔ بہت بہت شکریہ، مولا آپ حضرات کو سر نہیں بس کل انشاءاللہ پھر پڑھ ابھی نہیں۔
نیا کوئی پڑھنا ہے؟ ارے آپ پڑھیے. نہیں وہ وہ بہت سنی ہوئی منقبت ہے کیا دو چار یاد ہو. کون سی؟ حسین کربلا سے کرتے ہیں تائی تو جانشین پیغمبر نجف سے بولتے ہیں. روٹی علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں علی کے حق میں اسی کی طرف سے بولتے ہیں. ارے بہت سے ہیں یار کتنے ہیں. ہاں وہ بہت سے بھی دو شیر پڑھ دیجیے. اچھا یہ ہاں میں سنا رہا ہوں. نہیں ان کی فرمائش ایک دو چار شعر تحت میں پڑھ دوں کہ یہ زمین دیکھیے. نہیں بہت سے شعر ہیں مگر بہرحال منتخب 3-4 شعر قبلہ آپ شاید سنے ہو کہ عرض کیا کہ فوج اردو کی آب رسانی کے بوجھ سے فوج عدو کی آب رسانی کے بوجھ سے فوج عدو کی آب رسانی کے بوجھ سے دم گھٹ گیا فرات کا پانی کے بوجھ سے. فوج عدو کی آب رسانی کے بوجھ سے دم گھٹ گیا فرات کا پانی کے بوجھ سے دم گھٹ گیا فرات کا پانی کے بوجھ سے. اور ویران ہے مدینہ تو مکہ اداس ہے. ویران ہے مدینہ تو مکہ اداس ہے. سرور تمہاری نخل مکانی کے بوجھ سے ویران ہے مدینہ تو مکہ اداس ہے. سرور تمہاری نخل مکانی کے بوجھ سے سرور تمہاری نخل مکانی کے بوجھ سے. اور شعر دیکھیے کہ یا رب براق بھیج دے رہوار دب نہ جائے. یا رب براق بھیج دے رہوار دب نہ جائے. ہم شکل مصطفیٰ کی جوانی یا رب براق بھیج دے رہوار دب نہ جائے. یا رب براق بھیج دے رہوار دب نہ جائے. یا رب براق بھیج دے رہوار دب نہ جائے. ہم شکل مصطفیٰ کی جوانی کے بوجھ سے ہم شکل مصطفیٰ کی جوانی کے بوجھ سے. اور دھسنے کو ہے زمین میں اب لشکر یزید. دھسنے کو ہے زمین میں اب لشکر یزید. اصغر تمہاری تشنہ دہانی کے بوجھ سے اصغر تمہاری تشنہ دہانی کے بوجھ سے. اور جب مشق چھت گئی تو علمدار گر پڑے. جب مشق چھت گئی تو علمدار گر پڑے. آنکھوں میں تیرتے ہوئے پانی کے بوجھ سے جب مشق چھت گئی تو علمدار گر پڑے. آنکھوں میں تیرتے ہوئے پانی کے بوجھ سے. اور کوثر چھڑک کے ہوش میں لاؤ سروش کو کوثر چھڑک کے ہوش میں لاؤ سروش کو. بے ہوش ہے غموں کی کہانی کے بوجھ سے بے ہوش ہے غموں کی. یا رب براق بھیج دے رہوار دب نہ جائے. یا رب براق بھیج دے رہوار دب نہ جائے. ہم شکل مصطفیٰ کی جوانی کے بوجھ سے. کیا بات می سن کو زور بیان دینے والے می سن کو زور بیان دینے والے. مجھے تر زباں کر زبان
علی کی ولایت سے انکار کیسا، علی کی ولایت سے انکار کیسا، زبان دے چکے ہیں علی تھے گلدستہ کن فکا پر، علی تھے گلدستہ کن فکا پر، خدائی میں پہلی ادا دینے والے علی تھے گلدست، اور ملیں گے فقط خانہ فاطمہ میں، ملیں گے فقط خانہ فاطمہ میں، فقیروں کو کون و مکان دینے والے، اور صحابہ کہاں اور کہاں آل احمد، صحابہ کہاں آل احمد، کہاں لینے والے کہاں کہاں دینے والے، بتائے کوئی شام ہجرت کہاں تھے، نبی کے اشاروں پر بتائے کوئی شام ہجرت کہاں تھے، نبی کے اشاروں پہ جا دینے والے اٹھاتے نہیں، کیوں نبی کا جنازہ اٹھاتے نہیں، کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹے جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں، دینے والے اٹھاتے نہیں، کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے۔ اور شعر چھوڑتے بھی بس ایک آخری شعر، دعائے ملک ہے در سیدہ پر، دعائے ملک ہے در سیدہ پر، سلامت رہے روٹیاں دینے والے، دعائے ملک ہے در سیدہ پر، سلامت رہیں روٹیاں۔ شکریہ، سلامت رکھے آپ حضرات کو، اہل لکھنؤ کو شاد و آباد رکھے، خدا جانا ہر بلا ہر پریشانی سے محفوظ رہیں، اللہ میرے چاہنے والوں کو سلامت رکھے۔